خودی پوڈ کاسٹ. جی عامر بھائی، یار خودی کا یہ سفر کیسا عجیب سفر ہے اور کتنی خوبصورت دنیا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے. بالکل. اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس خودی کے سفر نے تو ہمارے پیرامیٹرز ہی بدل دیے. ہم جن کو معذور سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، ہم ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ایک نیا جو سفر ہوا ملتان کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ادھر آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، کیا تجربہ، کیا محسوس کیا آپ نے؟ عاطف بھائی، ایک تو جو بھی آپ نے بات کی نا، آپ یقین کریں کہ میری بھی سوچ کا زاویہ ہی چینج ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈسیبل نہیں، ہم لوگ ڈسیبل ہیں. آپ یقین کریں، وہ تو لوگوں کو چلنا سکھا رہے ہیں، اور ہم لوگ معاشرے کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، ہم ان کو موقع ہی نہیں فراہم کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ذات ملتان میں بیٹھ کے یہ عزم کرتی ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر کسی بھی ڈسیبل کو جس کو ویل چیئر ریکوائرڈ ہو، میں نے اس کو ویل چیئر کے بغیر رہنے نہیں دینا. تو اب سوچیں کتنا بڑا خواب ہے اس عورت کا، کتنا بڑا ڈریم ہے، اور اس ڈریم میں وہ لگی ہوئی ہیں. اکیلی خاتون لگی ہوئی ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو ویل چیئر پرووائڈ کر رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ ان ویل چیئر جو لوگ ڈسیبلز ہیں ان کو امپاور بھی کر رہی ہے. آج وہی ڈسیبل لوگ اپنے جیسے بہن بھائیوں کے لیے خود وہاں پہ ویل چیئر بنا رہے ہیں. وہ مجھے کہتی ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہے، مطلب صرف ٹائر جو ہے وہ مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے، اور باقی ساری کی ساری ویل چیئر ون ونڈو آپریشن، مطلب انڈر ون روف وہ ساری کی ساری ویل چیئر بن رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ جو یہ دنیا ہے، جو ہمارے جو اگر ہم اپنی نظر سے دیکھیں، جو ہم دیکھیں اس کے مطابق کیا دنیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ معذور ہیں، ان کو گھروں میں بٹھائیں، اور وہ جو معذور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ چلنے کے قابل ہیں، ان کو باہر نکالیں اور ان کو چلیں. بالکل. کیسا ایک عجیب کانسیپٹ ہے بالکل کہ جو بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی لگژریز کے لیے کتنے بے چین اور متجسس رہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے. ہم کبھی بھی ایک چیز پر، ایک لگژری پر کبھی بھی قناعت نہیں کرتے. وہاں پہ جو نئی دنیا دیکھی ہے کہ ان کی جو اس وقت لائف لائن سمجھنے ہیں، اس کے لیے کبھی ہمارا خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ بھی ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں عاطف بھائی، دو چیزیں. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز، ہماری گاڑی کا ایک سٹینڈرڈ ماڈل ہوتا ہے جو ہر بندے کے لیے ہوتا ہے. میں نے بھی اسی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، آپ نے بھی اسی سیٹ پہ بیٹھنا اور گاڑی چلانی. لیکن ان ڈسیبلز کے لیے جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ پورے نہیں ہے، وہ ماڈل فٹ نہیں بیٹھتا. اور ان خاتون کا یہ جو پیشن ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے جو وہ کسٹمائزڈ ویل چیئر کا جو ایک اپنے اوپر ایک جو ہوتا ہے نا ایجنڈا اٹھایا کہ وہ جو عزم کیا کہ میں نے کسٹمائزڈ ویل چیئر بنانی ہے. وہ کسٹمائزڈ ویل چیئر ہے کیا؟ آپ کی ہائٹ، آپ کا ویٹ، آپ کی ڈسیبلٹی، ایون آپ کا جینڈر، آپ میل ہیں فیمیل ہیں، اس کے اکارڈنگلی یہ ویل چیئر ڈیزائن کرتی ہیں. اور اس کے اوپر آپ کی وہ جو ایج ہے، سپوز اب جیسے کہ ایک بچہ ہے، 14 سال کا بچہ ہے، وہ جس ویل چیئر میں بیٹھ رہا ہے اسی جو عام سٹینڈرڈ کی ویل چیئر ہے نا، اسی کے اوپر جو ہے ایک 40 سال کے مطلب کوئی میل یا فیمیل وہ بھی یوز کرتے. تو یہ کیا بات کرتی ہیں؟ نہیں، جو جس کی ڈسیبلٹی ہے، اس کا جو ویٹ ہے، ہائٹ ہے، اس کا جو جینڈر ہے، اور اس کا جو اس کے اکارڈنگ ان کو یہ ویل چیئر. تو دس از ویری بیوٹیفل ماڈل. وہ پھر ماڈل کسٹمائزڈ مین کہ وہ ویل چیئر ڈیزائن ہی صرف ان آپ تو ہم لوگ تو مطلب لوگ ان کو ڈسیبلز کہہ دیتے ہیں، میں تو ان کو اینجلز، فرشتے، ان فرشتوں کے لیے وہ ویل چیئر جو ہے نا وہ ڈیزائن کی گئی. نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ 5-6 سال کے بعد کوئی گاڑی کا، کوئی موٹر بائک کا، کوئی اسکوٹر کا کوئی نیو ماڈل آتا ہے، تو آپ کو ایک اندر فیلنگ آتی ہے کہ مطلب وی شوڈ چینج دی ماڈل آف آر کار، ہمیں گاڑی موٹر سائیکل کا ماڈل چینج کریں. اب ان کی فیلنگ سوچیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے
کہ ہماری بھی ویل چیئر اپ گریڈ ہو. آبویسلی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے. ایک ابھی وہ ہینڈ سائیکلنگ والی ویل چیئر کے اوپر ہے, اس کے بعد وہ موٹر ویل چیئر کے اوپر آتا ہے. یہاں کمفرٹ لیول بڑھ جاتا ہے. سپوز ویٹ اس کا ایک جیسا نہیں رہتا, کوئی چینجنگ آتی ہے باڈی کے اندر, تو وہ بھی یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہر 5-6 سال کے بعد میں نے یہ نہیں کہ خالی ایک ہی ون ٹائم فار لائف ٹائم ویل چیئر بنا کے دینی ہے, میں نے ہر 6-7 سال کے بعد ان کے ماڈل کو بھی اپ گریڈ کرانا ہے. اتنا بڑا ویژن, اتنا بڑا خواب ایک عورت ملتان بیٹھ کر پورے پاکستان کے ڈسیبل لوگوں کے لیے سوچ رہی. گویا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم جیسے صحت مند لوگوں کو کمفرٹ چاہیے, ہاں, لیکن ایک نیا رخ یہ کھلا کہ کمفرٹ کے اصل حقدار تو وہ ہیں جو بیچارے ڈسیبل ہیں. ان کو وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو, اور اس طرف کبھی کوئی توجہ نہیں کی گئی. جو کسٹمائزڈ جو ویل چیئر جو آپ بتا رہے ہیں, وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ ان کو کمفرٹ دیا جائے. آپ یہ سوچیں ڈیورنگ فلڈ ہم اتنا جاتے ہیں, فلڈس کے ایریاز میں جاتے ہیں, اتنا اللہ ہمیں خدمت کا موقع دیتا ہے. جا کے سوچ کیا ہوتی ہے, سب سے پہلے جی ان کو ڈرائی راشن جانا چاہیے. ڈرائی راشن سب سے پہلے ان کو کیا چاہیے جی, کوکڈ فوڈ جانا چاہیے. کوکڈ فوڈ کے بعد ڈرائی راشن جانا چاہیے. ڈرائی راشن کے بعد جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں یا ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے یا نیا شیلٹر بنا کے. اس خاتون کی سوچ کیا کہ جو ڈسیبلز ہیں وہ واش روم کیسے جاتے ہوں گے. تو اس خاتون نے کیا کام کیا, وہاں جا کے کیلکولیٹ کیا کہ ڈسیبلز کے لیے تو کوئی واش روم کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, وہ بیچاروں کو تو لوگ پاس بھی نہیں بٹھا رہے. تو وہ جو ویل چیئر جو جس کے اندر آپ کو فیسلٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی وہ ٹوائلٹ فیسلٹی ہے, تو اس کو اٹیچ کر کے اس نے وہ ویل چیئر دینی شروع کر دی. تو سوچے نا, ہر چیز میں ان خاتون نے ان لوگوں کا جو ڈسیبلز اور جو اسپیشلس لوگ ہیں ان کا خیال رکھ کے ان کے کمفرٹ کو سب سے, حتیٰ کہ یہ مائنڈ ہمارے ذہن میں بھی آنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو نارمل آدمی ہے وہ تو چل کے جو ہے نا پانی میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا, اس کو کھانے کی تکلیف ہوگی وہ کر لے گا, اس کو ایون واش روم جانا ہوگا تو وہ کوئی ایک کامن واش روم بنائے گا, وہاں چلے جائیں گے. اصل تو چیز یہ تھی کہ جو ایسے لوگ نہیں جا سکتے ان کو پرائورٹائز کرنا ہے, ان کو کیسے ہم نے وہ جو ہے نا ان کے لیے فیسلٹیز کیسے بنانی ہے. بالکل, یہ ایک بڑی علیحدہ ہی دنیا نظر آئی. اور دیکھیں عزم کیا ہے کہ ہم آج جو صحت مند لوگ ہیں, ہماری دوڑ, ہماری نظر, ویژن یہاں تک جاتا ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آج انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اور ایک خاتون ہے بیٹھ کے کام کر رہی ہے, اور اس کا عزم کیا ہے کہ میں نے معذوروں کو جن کے پیر نہیں ہیں ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا. بالکل, یہ کتنا بڑا عزم ہے. تو آپ کے کیا خیال ہے کہ ایک معذوری یا ایک جینڈر کیا اتنی بڑے اس مقصد کے آگے رکاوٹ بن سکتی؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ ان کے لامحدود خواب ہیں. ابھی تو انہوں نے جس طرح کہا نا کہ ہم لوگوں نے کیمپین چلائی. اب دیکھیں نا, آج سے پہلے کوئی پاکستان میں سوچ سکتا تھا کہ بینکس کے اندر جو ہیں سیڑھیوں کے ساتھ ریمپس بن جائیں گے, آپ کے پلازاز میں جو ہے سیڑھیوں کے ساتھ آپ کے سٹیپس کے ساتھ ریمپس بن جائیں گے کہ جی وہاں سے ویل چیئرز گزرے. آپ کی بس جو ہے اس بس میں یہ فیسلٹی آ جائے گی کہ جی ویل چیئرز کے لیے جو ہے نا اسپیشل ایک انٹرنس کے لیے وہ اس کو جو پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے کہ ان کی ویل چیئر. تو یہ بہت ان لمیٹڈ خواب ہے, اور اس میں مطلب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جدت سے جدت ہی آتی جائے گی ان کے ڈریمز میں, جدت سے جدت. ابھی جس طرح انہوں نے بولا کہ جی ہم وہ جو ویل چیئر جو کسٹمائز ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ان عورتوں اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا روزگار بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آگے ٹرے لگا دیتے ہیں. اب اس میں لیڈیز کے لیے کیا ہے اس میں کہ جی وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی سبزی کاٹ لیں, کوئی اور اپنا کام کر لیں, اس کو کوئی وہ کیا مطلب یوزیج میں لے آئیں, ڈیلی کے یوزیج میں لے آئیں. اسی طریقے سے انہوں نے جس طرح اپنا اگلا خواب ہمیں بتایا کہ جی آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم اسی کے اندر ٹیکنالوجی کو ایڈ کرتے ہیں. ورک فرام ہوم کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس میں کوشش کریں گے کہ یہ جتنے ڈسیبلز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے. تو بہرحال یہی خودی کے اس خوبصورت جو ہم ایک عزم لے کر چلے ہیں اس میں جو آج ایک نئی فائنڈنگ ہوئی ہے, نیا جو ایک سمجھ لیں کہ ہمارے جو ویژن میں اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے
کوئی قوم کوئی فرد جو سا ہے وہ ترقی یا آگے بڑھنا جس کو ہم گروتھ کہتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کسی قابل ہوں, میں بھی معاشرے کا ایک یوزفل پرسن ہوں. یہ اتنی بڑی کمیونٹی, اس کو ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ ان کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ بھی ایک یوزفل معاشرے کے انسان. بالکل. اور سب سے اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میرے مائنڈ سے پہلے نکل گئی تھی, آپ سوچیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا مہنگائی کی بات ہوتی ہے, آپ سوچیں جب بھی بات ہوتی ہے کہ جی قیمتیں یہاں سے یہاں چلی گئیں, ٹھیک ہے جی, اور شارٹیج ہو گئی اور مطلب اس طرح کے مسائل, یہ خاتون کیا بات کر رہی ہے کہ جی ہمیں کہہ رہی ہے کہ خود ہی کے پلیٹ فارم سے ہم جس نئے ایریا میں جائیں وہاں سے ڈسیبلز کا ڈیٹا بس مجھے دینا شروع کر دیں, فری آف کاسٹ ویل چیئر پورے پاکستان میں یہ پرووائڈ کری. کتنا ہی سخی دل لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک ڈسیبل کی ریکویسٹ آ جائے اس کو نہ نہیں کرنی, فائنانس ہم آپ کو پرووائڈ کر کے دیں گے, آپ کا کام ان کو ویل چیئر, ان کی کسٹم ویل چیئر ان کی باڈی اور اس کی ڈسیبلٹی کے مطابق کریں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو, اس پازیٹیو سائڈ آف پاکستان کو دنیا دکھاتی ہی نہیں. اصل میں تو دس از دی پاکستان, کہ اتنی بڑی پازیٹیو سائڈ ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. کانٹیکٹ کرنے کے بھی بے تحاشا طریقے ہیں, ہم نے بھی ان کی ایپیسوڈ میں ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل, ان کے آفس پین لوکیشن, ایون وہ جو گورنمنٹ کی ایپس ہیں وہ ایپس تک میں فیسلٹی ہے کہ آپ ان کو اس ایپ کے تھرو بھی اپنا ڈاٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو فری ویل چیئر لوگوں کو وہاں پہ مل جائے گی. تو یہ اتنی بڑی پازیٹیو سائڈ ہے پاکستان کی.